کسی طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی اسکرینز پر جو مناظر زیادہ تر نظر آتے ہیں وہ اس کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں کی تیزی سے موومنٹ کے ہوتے ہیں۔ لیکن 2 دہائی قبل اس وقت صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے افغانستان کے صوبے قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند یا کسی اور گاڑی کو نہیں بلکہ ایک شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا تھا۔ یہ کہانی اس بھارتی طیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا۔ کئی پہلوؤں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طیاروں کی ہائی جیکنگ کے ان واقعات میں سے تھا جس کے ڈراپ سین میں زیادہ دن لگے۔ یہ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب بھارتی ایئر لائن کا ایک طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے بھارت کے شہر لکھنؤ کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ اس ایئر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منزل مقصود کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی کیونکہ جب یہ طیارہ بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاک پٹ کی جانب گیا۔ اس نقاب پوش شخص نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طیارے کا رخ لکھنؤ کے بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے لکھنؤ کے بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑ دیا، لیکن اس کے لیے کافی ایندھن نہ ہونے کے باعث ہائی جیکروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا کہ ایندھن بھرنے کے لیے طیارے کو بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کی لینڈنگ پر بھارتی پنجاب کی پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کی تھی۔ شاید ہائی جیکروں کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن بھرے بغیر لاہور کے لیے اڑان بھرنے کے لیے مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کے لاٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، جس کے باعث طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دے دی گئی۔ ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ بھارتی حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑوانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد یہ طیارہ وہاں سے افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پہنچا اور ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک وہیں کھڑا رہا۔ قندھار ایئرپورٹ پر طیارے کے اترنے کے چند گھنٹوں بعد صحافیوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ قندھار ایئرپورٹ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے قریب تھا، اس لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے کوئٹہ سے وہاں پہنچے۔ کوئٹہ سے جو صحافی سب سے پہلے قندھار پہنچے تھے ان میں کوئٹہ میں بی بی سی اردو سروس کے نمائندے ہارون رشید اور بی بی سی پشتو سروس کے ایوب ترین تھے، جبکہ ان کے بعد پہنچنے والوں میں سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار اور اے ایف پی سے وابستہ معروف فوٹوگرافر بنارس خان شامل تھے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کے پہنچنے سے لے کر ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک کے تمام مناظر اب بھی ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ ایوب ترین نے بتایا کہ وہ پہلے روز قندھار میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت روزے کے دن تھے۔ جب وہ سحری کے لیے اٹھے تو ہوٹل میں موجود لوگ گھور کر دیکھنے لگے کہ بغیر داڑھی کے یہ کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے بقول ہوٹل میں موجود لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی بھارتی طیارے کو اغوا کر کے ان کے شہر کے ایئرپورٹ پر لایا گیا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ انہوں نے قندھار ایئرپورٹ پر جو عجیب و غریب چیز دیکھی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ایئرپورٹ پر آنا اور اس پر طیارے کے گرد چکر لگانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر حیران تھے کہ اس موقع پر تو یہاں بختر بند گاڑیاں اور سیکیورٹی کے حوالے سے جدید ترین گاڑیاں ہونی چاہیے، لیکن ایسا کوئی منظر نہیں تھا۔ بنارس خان نے بتایا کہ وہاں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والوں کو ہم نے سائیکل یا موٹر سائیکل پر گشت کرتے دیکھا،
شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا ان کے استفسار پر بتایا گیا کہ وہ ایئرپورٹ کے علاقے کے پولیس کے SHO رینک کا اہلکار ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ چونکہ وہ ایک اہم واقعے کی کوریج کے لیے گئے تھے اس لیے وہ رات کو ایئرپورٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ رات کو کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں غضب کی سردی تھی اور رہائش کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس صرف گاڑیاں تھیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جتنے دن صحافی وہاں رہے ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے ان کو مستقل اسٹارٹ رکھا اور وہ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے کوئٹہ سے جو جوتے پہنے تھے، شدید سردی اور وہاں سونے کے مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے 2-3 روز تک ان جوتوں کے تسمے نہیں کھولے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں سردی میں مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے تھے، وہاں اس اہم واقعے کی اہمیت کے پیش نظر کسی کے لیے نیند پوری کرنا ممکن ہی نہیں تھا اور اسی لیے وہاں موجود صحافیوں نے باری باری 4 گھنٹے سونے کا فیصلہ کیا۔ غیر جانبداری کی وجہ سے نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے دیہی علاقوں میں لوگوں میں BBC کے لیے بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان حکام کے پاس جو دستیاب سہولیات تھیں ان کی فراہمی میں میڈیا کے اداروں میں BBC پشتو سروس کے نمائندے کو پہلے ترجیح دی گئی۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پر کمبل اور دیگر اشیاء لائی گئیں تو طالبان حکام نے سب سے پہلے BBC پشتو سروس کے ایوب ترین کا نام لیا۔ خود ایوب ترین نے بھی بتایا کہ ان کو گورنر ہاؤس قندھار میں رہائش بھی دی گئی جہاں ان کے ساتھ بسا اوقات دوسرے صحافی بھی آتے تھے۔ چونکہ ایئرپورٹ بالخصوص طیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، جس کے باعث سیکیورٹی پر مامور طالبان اہلکاروں نے اس کا حل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لکڑیاں بہت زیادہ دور نہیں بلکہ جہاز کے بالکل قریب جلائی جاتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی طیارے کے نیچے آگ جلانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن طالبان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور اس کا خیال رکھے بغیر اس کے بالکل قریب آگ جلاتے رہے۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جس طرح قیام کے حوالے سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا تھا اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے 1-2 روز اس حوالے سے مشکلات زیادہ تھیں لیکن بعد میں یہ مشکل کسی حد تک حل ہو گئی کیونکہ ریڈ کراس کے ایک طیارے میں خوراک وہاں لائی جاتی رہی۔ ایوب ترین نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے طیارے میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی رہیں۔ طالبان کا فوڈ پیکج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی، ایک لیگ پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ طیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے، جس کے بعد کھانے کا مسئلہ یوں حل ہوا کہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے ایک طیارے میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنارس خان بتاتے ہیں کہ جب پہلے 1-2 روز میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو طالبان کی جانب سے کسی کارروائی کے آثار نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کوئی خاص فورس نہیں تھی بلکہ وہی طالبان جو ایئرپورٹ پر موجود ہوتے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ والی وردی پہنی جو کہ عام طور پر ایئر فورس کے اہلکار پہنتے ہیں۔ تاہم عملی طور پر طالبان کی جانب سے شاید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تاہم شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے یا جو وہاں آتے جاتے تھے ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ اس دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا ہے لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بنارس خان نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ناگزیر تھا، تاہم جب ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ بھارتی حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ آ رہے تھے، ان کے ساتھ بھارتی انجینئر بھی آئے۔ ان بھارتی انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے باہر آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ خرابی دور کرنے کے بعد جب بھارتی انجینئر کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے محض اتنا بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا بلکہ ان کو اس جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔
صحافیوں کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھارتی انجینئر نے بہت زیادہ باتیں نہیں کیں، تاہم یہ بتایا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں ہیں، بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کی اجازت دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہی ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ جب وہ شخص باہر آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی والا شخص بتاتا تھا کہ ہائی جیکر ان کو کسی بھی مسافر سے بات نہیں کرنے دیتے، بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ بھارتی حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ بھارتی حکام کی کوشش تھی کہ وہ اغواکاروں کے مطالبے نہ مانیں، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو شاید ان کو سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہزادہ ذوالفقار کے الفاظ میں وہ سمجھ گئے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں، جس کے باعث انہیں ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں اور بھارتی حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ طالبان حکومت کے جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے، ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوابازی اور گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ بھارت کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نمایاں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے، جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر بھارتی جیل میں قید مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تھا اس روز بھارت سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ آئے تھے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ طیارے کی اگلی جانب سے 5 نقابپوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے۔ کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے وہ اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے 3 عسکریت پسندوں کو انہوں نے دیکھا۔ غالباً وہ اسی ایمبولینس میں بیٹھ کر چلے گئے جن میں ہائی جیکرز تھے۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ افراد ایئرپورٹ سے نکل کر کس جانب گئے، تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے عسکریت پسندوں کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جہاں صحافی کھڑے تھے، ہائی جیک ہونے والا طیارہ اس کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا، لیکن صحافی ان کے چہرے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہائی جیک ہونے والے طیارے سے اترتے اور دوسرے طیارے میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی ملی ہو۔